اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ اس میں ایک نیا حکم آ رہا ہے، ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو، المشرکات، مشرک عورتوں سے۔ مشرکات اصل میں وہ جمع مؤنث ہے نا، مومنات، مومنین، مومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، تو وہی مشرکات۔ مومن عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنہ، وہ ایمان لے آئیں۔ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولامۃ، اور لونڈی، امۃ کہتے ہیں لونڈی کو، ولامۃ، اور لونڈی، مؤمنۃ، مومنہ لونڈی ہو اگر، خیر، وہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے، ولو، واو کا مطلب اور، لو چاہے وہ، اگر وہ، اعجبتکم، تمہیں حیرانی میں ہی کیوں نہ ڈال دے، یعنی اس کا حسن بے شک بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو کہ تم حیران ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، پھر بھی مسلمان مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو عورتوں کا، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولعبد، عبد کہتے ہیں غلام کو، عبداللہ اللہ کا غلام، عبد المطلب وہ جو تھا، ولعبد، اور غلام، مؤمن، مومن، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک سے، ولو اعجبکم، چاہے ان کا حسن تمہیں حیرت میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ یہ مطلب ہے کہ مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ اس کا مطلب وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اولئک یدعون، یہ لوگ جو ہیں، یدعون، یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ بلا رہے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، یہ لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اس کے حکم کے مطابق، ویبین آیاتہ، اور وہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، شاید کہ یہ لوگ، یتذکرون، نصیحت حاصل کر لیں، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے احکام بھی واضح طریقے سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کس معاملے بھی کنفیوژن نہ ہو، واضح احکام ملے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہو سکتا ہے جس میں یتیموں کا بتایا جا رہا تھا نا، ان میں کچھ لوگ یہ ہوتا تھا کہ بھی یتیموں کا مال کی حفاظت کرنا مشکل ہوتی تھی، تو جو یتیم کی جو ماں ہوتی تھی بیوہ، اس سے شادی کر لیتے تھے، اس طرح یعنی وہ پھر ان کا اپنا ہی مطلب کاروبار سنبھال لیتے تھے، یہ وہ تو یوں بھی کر سکتے تھے، یہ اچھا طریقہ تھا کہ ان کے مال کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا، ان کے فائدے کے لیے، تو اس کے بارے میں شرط بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ لازمی نہیں یتیموں کے بارے میں بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں یہ حکم ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ مسلمان مرد مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں۔ اور اس مشرکات سے مراد صرف اس دور کے نہیں ہے بلکہ اہل کتاب یہودی عیسائیوں کو چھوڑ کے تمام جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، مذہب کے پیروکار، وہ سارے کے سارے مشرک ہیں۔ جو بھی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس میں وہ بھی شامل ہیں، مشرک میں مطلب علماء نے ان لوگوں کو بھی شامل کیا، مرزئی لوگوں کو نا، یعنی جو نبوت کے انکاری ہو گئے، اور ان کو بھی جو عام زندگی میں بہت شرک کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے برابر کسی نبی کو، کسی ولی کو یا کسی کو بھی ٹھہرا لینا، ان کو اللہ کی طرح مسبب الاسباب سمجھ کے ان سے مدد مانگنا، تو یہ بھی شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے، تو ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے کچھ قاعدے اصول ہیں، وہ ہم اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ایک جنرل رول یہ ہے، کوئی مسلمان کسی ہندو سے، کسی سکھ سے، کسی اور مذہب کے پیروکار سے سوائے اہل کتاب یہودی اور عیسائی کے، وہ سورہ نساء میں حکم ہے تو وہ ادھر آئے گا، لیکن یہاں پہ یہ حکم جنرل آ چکا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور اسی طرح مومن جو مومنہ لونڈی ہے وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ اس کا حسن کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی حسین کیوں نہ ہو۔ اسی طرح عورتوں کو کہا کہ تم بھی کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، مومن مرد سے نکاح کرو، اور مومن غلام کافر یا مشرک بندے سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک جو بندہ ہے وہ کتنا ہی حسین اور جمیل کیوں نہ ہو۔ اور یہ لوگ
جو ہے یہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی اس میں بڑے قباحتیں ہو سکتی. ویسے تو سیدھی سی بات ہے, اللہ کا حکم ہے, اس میں اگر ہمیں کوئی وجہ نظر آئے تو بھی ٹھیک ہے, نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے, ہم نے حکم کو ماننا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ان کیس اگر بندہ سوچے ویسے ہی اس کے لیے غور و فکر کے لیے, تو یہ جتنے بھی مشرک مرد اور عورتیں ہوتی ہیں, اگر ان سے شادی کر لی جائے تو ہمارا ایمان, ہماری اولاد کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں, اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اپنے حکم سے. وہ تمہیں خود کہہ رہا ہے کہ اس راستے پہ نہیں, اس راستے پہ چلو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں واضح کرتا رہتا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور کس طرح اپنی نشانیاں واضح کریں. تو یہ 221 کی تفسیر. وما علینا الا البلاغ المبین.